السلام علیکم دوستو، آج سے کئی سو سال قبل ابن بطوطہ نامی ایک مشہور سیاح جب ہندوستان آیا تو اس نے یہاں کے چپے چپے کا مشاہدہ کر کے اس کا احوال اپنے سفر نامے میں رقم کر دیا۔ اس سیاح نے اپنے سفر نامے میں ایک اوندھی بستی کا ذکر بھی کیا تھا۔ وہ پراسرار بستی اب پاکستان کے صوبے سندھ کا حصہ ہے، لیکن ہم میں سے لاتعداد لوگ اس قہر زدہ بستی سے واقف نہیں۔ یہاں ابن بطوطہ نے مکانات اور بت اس طرح اوندھے پڑے دیکھے تھے کہ گویا کسی طاقتور ہاتھ نے انہیں اٹھا کر الٹا کر دیا ہو۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، 5ویں دن ہم لاہری پہنچے۔ یہ خوبصورت شہر سمندر کے کنارے واقع ہے، قریب ہی دریائے سندھ سمندر میں گرتا ہے۔ شہر سے 7 کوس کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس کو تارنا کہتے ہیں۔ وہاں جا بجا بے شمار آدمیوں اور حیوانات کی پتھر کی بنی مورتیاں ثابت اور ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہیں۔ غلہ، گیہوں، چنا اور مصری وغیرہ پتھرائے ہوئے پڑے ہیں۔ کھنڈر میں پتھر کا بنا ہوا ایک گھر ہے جس کے وسط میں ایک ہی طویل پتھر کا بنایا ہوا چبوترا ہے۔ ایک جگہ نہایت ہی بدبودار پانی کھڑا ہوا تھا۔ دیواروں پر سنسکرت زبان کے کتبے نظر آئے۔ مقامی لوگ اور یہاں کے مورخ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہر مسخ ہو گیا تھا۔ چبوترے پر بادشاہ کا بت ہے، چنانچہ اب بھی اس کو راجا کا محل کہتے ہیں۔ یہاں کی دیوار پر کتبے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بربادی میرے یہاں آنے سے تقریباً 1000 سال پہلے ہوئی تھی۔ یہ بستی جس کا ذکر ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے، لاہری بندر نامی ایک قدیم بندرگاہ کے نزدیک تھی۔ مغلوں کے زمانے میں لاہری بندر کو خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ اس وقت اس کا شمار ہندوستان کی بڑی اور مصروف بندرگاہوں میں ہوا کرتا جو مغلوں کو خاطر خواہ منافع کما کر دیا کرتی۔ لیکن وقت نے اپنا رخ بدلا اور رفتہ رفتہ یہ شہر اپنی شان و شوکت کھوتا گیا اور اس کی جگہ موجودہ کراچی نے لے لی۔ لاہری بندر سے نزدیک یہ قدیم کھنڈرات آج بھی جوں کی توں حالت میں موجود ہیں۔ ان تک پہنچنے کا مختصر راستہ تو زمینی ہے مگر اس میں خطرات کچھ زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو دلدلیں ہیں۔ کچھ لوگ ان دلدلوں کو عبور کرنے کے لیے کسی مقامی جانور جیسے گدھا یا گائے کی دم پکڑ کر اس کو زبردستی دلدل میں لے جاتے ہیں اور وہ جانور انہیں دلدل میں سے نکال کر بحفاظت ان کھنڈرات تک لے جاتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ بہتر ذریعہ سمندری سفر ہے جو کسی قریبی بستی سے بادبانی کشتی کے ذریعے بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ ان کھنڈرات کے 3 اطراف دلدل اور سامنے کی جانب سمندر ہے۔ پانی کی گہرائی اکثر جگہوں پر کافی کم ہے، اس لیے بڑی یا چھوٹی لانچ وہاں نہیں جایا کرتی اور یہاں بادبانی کشتی ہی استعمال ہوتی ہے۔ ان کھنڈرات تک پہنچنے کے لیے کئی چھوٹی اور بڑی کھاڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب یہ کھنڈرات انسان کی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو اسے ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے کسی تاریخی فلم کا سیٹ لگایا گیا ہو، کیونکہ ان کھنڈرات میں مٹی اور دھول کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اس کی وجہ اس علاقے کا دلدلی علاقوں اور سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہونا ہے۔ ان کھنڈرات کو لے کر کرب و جوار کی بستیوں میں طرح طرح کی پراسرار داستانی اور توہم پرستیاں گردش کرتی ہیں۔ دور و نزدیک کی بستیوں میں رہنے والے لوگ یہاں آنا تو دور، یہاں سے گزرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ مقامی افراد کا ماننا ہے کہ یہ علاقہ کسی قدیم زمانے میں انتہائی گناہگار افراد کا مسکن رہا ہوگا جو ایسی بھیانک تباہی ان کا مقدر بنی، اور یہ تباہی اس بستی کے قریب سے گزرنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں رہنے والے لوگ اس علاقے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے یہاں سے دور رہنے ہی میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ دوسرا، یہاں تک پہنچنا ایک انتہائی مشکل ترین کام ہے، اسی لیے یہ عجیب و غریب کھنڈرات اب تک اسی حالت میں ہیں جیسے ابن بطوطہ نے دیکھے تھے۔ دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے گویا ایک چھوٹے سے مخصوص علاقے میں کوئی قدرتی آفت آئی اور ویرانیاں پھیر گئی۔ ممکن ہے کہ اس بستی کا ایک بڑا حصہ اب بھی دلدلی زمین کے نیچے ہو۔ ان قدیم آثار میں سب سے عمدہ اور دلچسپ چیز
पथराया हुआ गल्ला यानी गेहूं, दाल और चना वगैरह हैं, जो एक चबूतरे पर बिखरा हुआ है। चबूतरे के साथ ही पत्थर के बने कई औंधे मकान हैं। ये औंधापन बिल्कुल साफ महसूस होता है। कुर्बो जवार में कई मूर्तियां भी सर के बल हैं। ऐसा लगता है कि किसी जबरदस्त कुव्वत ने पकड़कर इस पूरी बस्ती को औंधा कर दिया हो। यहाँ कुछ कुतबे भी मिलते हैं जिन पर संस्कृत जबान में तहरीरें मौजूद हैं। शायद इन्हें पढ़कर ही इब्ने बतूता ने इस बस्ती की कदामत का अंदाजा लगाया हो। इन खंडरात के अंदर ताफुन और बदबू फैली हुई है। यहाँ आए मोहिमजो जितना इन खंडरात के अंदर जाते हैं, ये बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होती जाती है, यहाँ तक कि उन्हें वहाँ से निकलने पर मजबूर कर देती है। जबकि इस बस्ती की हैबत कुछ ऐसी है कि जब सूरज गुरूब होने लगता है तो यहाँ ठहरना और कयाम करना बड़े से बड़े बहादुर की बस की बात नहीं रहता। यहाँ औंधे पड़े मकान और सर के बल नाचती मूर्तियाँ उसे इस अजाब याफ्ता बस्ती से भागने पर मजबूर कर देती हैं। सिंध की ये तारीखी और फरामोश करदा कदीम बस्ती कराची जैसे बड़े शहर से सिर्फ थोड़ी सी दूरी पर वाक़े है। इसके बावजूद यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। अगर आप इस पुरस्रार बस्ती के बारे में मजीद जानने के शौकीन हैं तो सफरनामाए इब्ने बतूता का मुताला कीजिए। इसके अलावा शाहिद लतीफ़ साहब की तहरीर औंधी बस्ती भी आपके इल्म में इजाफे का सबब बनेगी, जो खुद यहाँ तशरीफ ले जा चुके हैं और उन्हीं की तहरीर से मुतासिर होकर ये वीडियो बनाई गई है। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।